اور پھر وہی وزارتیں نئے ناموں کے ساتھ، خوشنما ناموں کے ساتھ مرکز میں بحال کر دی گئیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے ہم نے کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر قومی اسمبلی کا ممبر اور ہر سینیٹر چاہتا ہے کہ وہ وزیر بنے، اس کے پاس جو گاڑی ہو اس پر ایک جھنڈا ہو جس کے اندر ایک ڈنڈا ہو۔ 300 یونٹ بجلی کا میں نے ذکر کیا کہ جی وہ ایک جماعت تھی جس نے کہا کہ جی ہم پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو BBC کے خطوط پہ چلائیں، اور پھر ان کو 4 سال موقع بھی ملا، پھر جو انہوں نے BBC اس ملک میں چلایا وہ سب لوگوں کو نظر آ گیا تھا۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ جی یہ جو نگران ہیں ان کا تو کام نہیں ہے کہ یہ ان مسائل پر بات کریں کہ جی پارٹی کا کیا منشور ہے۔ آخری بار میں نے چیک کیا، میری پاکستانی شہریت منسوخ نہیں ہوئی تھی اور ایک شہری کے طور پر مجھے بات کرنے کا حق ہے، اور ابھی تک میں نے دنیا کے کسی اور ملک کی شہریت نہیں لی، تو اس ملک میں بولنے کا حق جو ہے وہ ابھی تک میرے پاس ہے، تو اس لیے میں نے گفتگو کی تھی۔ لیکن وہ جن لوگوں کو شکایت ہوئی ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہ 300 بجلی یونٹ کی بات سب سے پہلے جماعت اسلامی نے کی تھی۔ آپ کھول کے دیکھ لیں، سب سے پہلے انہوں نے کی تھی۔ تو کوئی وعدہ کرنا، دعویٰ کرنا کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم الحق جیسے لوگ اور جو ماہرین یہاں پر موجود ہیں وہ بتائیں کہ جی آپ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں کیا یہ پورا بھی ہو سکے گا؟ جو ملک کی جو معاشی بنیادیں ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں اس طرح کی بات کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ وعدہ جو آپ وفا نہیں کر سکیں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہے بنیادی بات۔ تو میں یہاں پر اور مزید گفتگو نہیں کروں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس پر کم از کم گفتگو ہو، چاہے یہ جماعتیں اس پر کوئی پروگرام دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں، کم از کم جو اجتماعی شعور ہے لوگوں کا اس میں تو اضافہ ہوگا۔ مطلب اس کا کیا کریں کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو مشرقی بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان کہلایا، ان کی آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی، اور آج کا جو پاکستان ہے، جو مغربی پاکستان بعد میں کہلایا 1 یونٹ کے بعد، اس کی آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی کوئی 16 کروڑ کے قریب ہے، ہم 25 کروڑ کے قریب ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے آبادی کو کنٹرول کر کے ان کے جو مسلمان ہونے کی جو حیثیت ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اسی طرح سے پکے مسلمان ہیں جیسے ہم لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جو بنیادی مسائل ہیں، مثال کے طور پر ٹیکس ریفارم ہے، سول سروس ریفارم ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن کا میں نے ذکر کیا، آپ کی جو ڈوینڈلنگ جو ایکسپورٹس ہیں اور جو پالیسیز اس حوالے سے آپ نے بنائی ہیں، زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے جو آپ کی GDP کا تقریباً 1/4 ہے، اور اس کے باوجود پچھلے سال کوئی 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ 4 صوبوں سے انکم ٹیکس جمع ہوا تھا۔ آپ کے 1000 ارب روپے سے زیادہ سالانہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو لاسز ہیں، آپ کے ریئل اسٹیٹ، ریٹیل اور ہول سیل جو کہ سب سے بڑے بلیک ہولز ہیں ٹیکس ایویژن کے، اس پر کوئی کسی نے پالیسی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل 140 اور 140A میں لکھا گیا کہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہوں گے، لیکن جب بھی اس ملک کے اندر جمہوریت آئی ہے اور سول حکومت آئی ہے الیکٹڈ، تو پہلا جو نشانہ بنے ہیں وہ مقامی حکومتیں بنی ہیں۔ 18ویں ترمیم سے اچھا ہوا کہ جی آپ کے جو بہت زیادہ جو اختیار تھا مرکز میں مالی حساب سے وہ کم ہو کے اور ڈیوالو ہو کے صوبوں کو گیا، لیکن وہ صوبائی دارالحکومتوں میں جا کر رک گیا، وہ نیچے نہیں گیا اور مقامی حکومتیں بااختیار نہیں ہوئیں۔ 18ویں ترمیم کے اندر 15 وزارتیں اور ڈویژنز جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کی گئیں، اور پھر وہی وزارتیں نئے ناموں کے ساتھ، خوشنما ناموں کے ساتھ مرکز میں بحال کر دی گئیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے ہم نے کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر قومی اسمبلی کا ممبر اور ہر سینیٹر چاہتا ہے کہ وہ وزیر بنے، اس کے پاس جو گاڑی ہو اس پر ایک جھنڈا ہو جس کے اندر ایک ڈنڈا ہو، اور
جو ہمارے جو سول سرونٹس ہیں، بیوروکریٹس، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وفاقی وزارتیں کم ہو جائیں گی تو ہمارے وفاقی سیکٹری بننے کے امکانات جو ہے وہ اسی طرح سے کم ہو جائیں گے، اس لیے زیادہ وفاقی سیکٹری بھی زندہ باد، زیادہ وفاقی وزیر بھی زندہ باد، خرچے کم ہونے کے بجائے ہم نے خرچے بڑھانے ہیں۔ تو یہ ہیں اصل جو مسائل اس ملک کے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ باوجود اس ایکسرسائز سے مجھے ہمارے جو سیاسی دوست ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے منشور سازی سے، وہ ان کی یہاں پر غیر موجودگی سے نظر آتی ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی میں اس پر بیان نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ ملک ہم سب لوگوں کا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو یہ بنیادی مسائل ہیں ان پر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تو کافی عرصے سے جو ہے وہ ان مسائل پر بولتے رہتے ہیں، کبھی وہ کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کا کبھی کبھی الٹا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ انہوں نے مانیٹائزیشن کی تھی کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، آپ گاڑیاں نہ دیں، انہوں نے پیسے بھی رکھ لیے اور گاڑیاں بھی رکھ لی۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں، اور جو بنیادی مسائل ہیں پارٹیز کے اندر جمہوریت کے، ابھی پچھلے دنوں ایک عدالت کا فیصلہ آیا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت شاندار فیصلہ ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں جماعت کو آج اس کو نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ایک لیگل ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بنی ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو کل یہ مصیبت آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت میں جمہوریت نہ ہو اور آپ ملک میں جمہوریت کا جھنڈا لے کر جو ہے وہ چل پڑیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو پارٹیز کی ٹکٹس جس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر پارٹی کے کارکنوں کا کوئی حصہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی کا کوئی کنونشن ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ راولپنڈی میں فلاں جماعت نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے اور صوبہ اسمبلی کے ٹکٹ دینے ہیں، پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کا اجلاس ہوگا اور اکثریت فیصلہ کرے گی کہ فلاں ہمارا امیدوار ہے،